ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے ایک سوال نے بے قرار کر رکھا ہے۔ کیا محبت میں زنا کیا جا سکتا ہے؟ کیا محبت زنا کو جائز بنا دیتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، زنا کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، کیونکہ نظر ہی بدکاری اور بے حیائی کی چابی ہے۔ جیسے ہی آنکھوں کے دروازے کھلتے ہیں، شیطان دل میں برائی کے بیج ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، جب کبھی اچانک کسی عورت پر تمہاری نظر پڑے تو فوراً نگاہ نیچی کر لو اور دوبارہ مت دیکھو، کیونکہ پہلی نظر تمہاری ہے مگر دوسری نظر شیطان کی۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر دیتا ہے۔ نظر کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد و عورت تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جنسی تسکین کے لیے گندی ویڈیوز دیکھنا، فحش رسائل پڑھنا، نائٹ کلبوں میں جانا اور مساج پارلر میں بے حیائی کرنا، یہ سب زنا کی راہیں ہیں جن سے بچنا ہر مومن پر فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑے اتارتی ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق توڑ دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ اس رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا۔ کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو اس لمحے وہ مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش گوئی نہیں بکتا۔ زنا معمولی گناہ نہیں بلکہ معاشرے کا مہلک زہر ہے۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ اسلام نے اس گناہ کے لیے سخت سزائیں مقرر کی ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ شادی شدہ زناکار کے لیے رجم یعنی سنگساری کی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے اور 1 سال ملک بدری۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا ہو۔ پھر فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ وہ بولا، نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس جان لے، جس طرح تو نہیں چاہتا کہ کوئی تیرے اہل خانے کے ساتھ ایسا کرے، ویسے ہی اور لوگ بھی نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، زبان کا زنا بات کرنا یا بوسہ دینا ہے، اور دل خواہش و تمنا کرتا ہے۔ پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت بھیجتی ہیں
اور جہنم میں ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ اہل جنت بھی اس سے تکلیف محسوس کریں گے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کے مرتکب ہوئے۔ زنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ عزت و ایمان کا جنازہ ہے۔ اس سے خاندان ٹوٹتے ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں اور معاشرہ گندگی میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یہ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی اس طالب علم پر دل ہار بیٹھی۔ اس نے اپنے ملازم کے ذریعے پیغام بھیجا اور چاہا کہ وہ اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرے۔ نوجوان نے لرزتے دل سے جواب دیا، میں ایک طالب علم ہوں، اللہ سے ڈرو۔ مگر وہ لڑکی اپنی خواہش میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں مروا دوں گی۔ نوجوان سخت پریشان ہوا، ایک طرف ایمان، دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، میں ذرا وضو کر کے آتا ہوں۔ پھر بیت الخلاء گیا اور وہاں کی نجاست اپنے جسم پر مل لی تاکہ شیطان کا فریب ٹوٹ جائے۔ جب وہ اسی حالت میں باہر آئے تو بدن سے بدبو پھیل گئی۔ لڑکی نفرت سے چیخ اٹھی اور اسے گھر سے نکلوا دیا۔ نوجوان نہر پر گیا، کپڑے دھوئے، بدن صاف کیا اور اگلے دن حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ صاحب مسکرا کر فرمایا، بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ سارا حجرہ مہک رہا ہے۔ طالب علم شرمندہ ہوا، دل میں سوچا شاید بدن سے ابھی بھی بدبو آ رہی ہے، مگر شاہ صاحب نے فرمایا، قسم ہے مجھے رب کی، ایسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیری جوانی کی حفاظت فرمائی، تو نے اپنے نفس پر قابو پا کر زنا سے دامن بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ جوان جو حرام سے بچ کر پاکیزگی کی راہ اختیار کرے۔ دین اسلام پاک دامنی اور طہارت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے حیائی شیطان کا جال ہے، ہر دور میں فتنہ رہا، مگر آج کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی اور عریانی ہے۔ نوجوان نسل مغربی ثقافت کی رنگینیوں میں کھو چکی ہے۔ یاد رکھیے، دشمن جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اخلاق بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ جس قوم کا کردار مر جائے وہ خود اپنی موت مر جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان فرمایا۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے شیر خدا، میں ایک شخص سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر وہ اپنی خواہشات نفسانیاں پوری کرنا چاہتا ہے، کیا یہ محبت جائز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، محبت وہ ہے جس میں انسان دوسرے کی عزت کرے، نہ کہ اس کی عزت و عصمت کو پامال کرے۔ اگر وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو تیری عزت کرے گا، تجھے گناہ کی راہ پر نہیں بلائے گا۔ پھر فرمایا، اے عورت، یہ محبت نہیں بلکہ ہوس ہے۔ سچی محبت
روح کو سکون دیتی ہے، بدن کو گناہ میں نہیں دھکیلتی۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ۔ پاک دامنی ایمان کی خوشبو ہے، اور جو اپنے ایمان کی خوشبو بچا لے اللہ اس کے بدن سے جنت کی خوشبو اٹھاتا ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کے دل میں اس وقت جنم لیتا ہے جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص سچائی کے ساتھ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس لمحے انسان کا دل و دماغ منور ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کی کسی اور چیز سے توقع نہیں رکھتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ پا چکا ہے جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ مگر افسوس، آج محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر ہوس اور نفسانی خواہشات کی تسکین کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم زنا کے بارے میں اسلام کی رہنمائی بیان کریں گے۔ اگر شادی سے پہلے کسی عورت سے زنا کیا جائے اور بعد میں نکاح کر لیا جائے، یا شوہر کو شادی کے بعد علم ہو تو اس کی بیوی نے ماضی میں گناہ زنا کیا تھا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، مگر اسلام نے اس بارے میں واضح رہنمائی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زانیہ عورت زانی یا مشرک مرد کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یا عورت زنا کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے تو ان کے لیے نکاح جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ زانی مرد یا زانیہ عورت جب تک توبہ نہ کرے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے نیا آغاز ممکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مرصد مکہ سے قیدیوں کو مدینہ لایا کرتا تھا۔ مکہ میں ایک عورت تھی جس کا نام غنات تھا، وہ اس کی سابقہ دوست تھی۔ ایک روز اس عورت نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ رات گزارو، تو اس نے جواب دیا اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس کے انکار پر وہ عورت غصے میں آ گئی اور لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا، مگر اللہ نے مرشد رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائی۔ وہ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اناک سے نکاح کر لوں؟ آپ نے فرمایا زانی مرد زانیہ یا مشرکہ کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، پس تو اس سے نکاح مت کر۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام میں پاک دامنی کی کتنی تاکید ہے۔ زنا نہ صرف ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ انسان کی روحانی پاکیزگی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یا عورت ماضی میں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین،
یہ یاد رکھیے کہ اصل محبت وہ ہے جس میں عزت، عفت اور احترام شامل ہو۔ اگر محبت کے نام پر بدن کی خواہشات غالب آ جائیں تو وہ محبت نہیں بلکہ محض ہوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو پسند کرو تو اس کے لیے خیر اور عزت کی دعا کرو، نہ کہ گناہ کی راہ میں اس کی آزمائش کا ذریعہ بنو۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، پاکیزگی کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، ہماری جوانی کو عفت و عصمت سے معمور فرمائے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو پاک دامنی، تقوی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں